السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مینا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک اور پرائم سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ اس کا نام ہے دولت، تکبر اور تیزاب۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ دولت کا نشہ انسان کو کس طرح بے دین اور بدکار بنا دیتا ہے، میری ایک تفتیش کی رودات پڑھیں تو آپ کو جواب مل جائے گا، اور یہ رودات آپ کو انسانی فطرت کے کچھ اور پہلو بھی دکھائے گی۔ یہ قصہ بڑا ہی پرانا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس ڈرامے کو پرانا نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ دلی کا واقعہ ہے۔ وہاں کے ایک محلے کا کیس CIA کے سپرد کیا گیا۔ واردات 15-16 روز پرانی ہو گئی تھی۔ متعلقہ تھانے کا تھانے دار کوئی سراغ نہیں لگا سکا تھا۔ ایسے اکثر کیس عدم پتہ قرار دے کر فائلوں میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی خاص کیس CIA کے سپرد ہوتے ہیں۔ ان خاص لوگوں میں وہ بھی شامل تھے جو انگریزی حکومت کے منظور نظر تھے۔ اس واردات کا شکار ایک مسلمان امیر زادہ ہوا تھا۔ میں صحیح نام اور مقام لکھ کر اس خاندان کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے دلی کے اس محلے کا نام بھی نہیں لکھ رہا۔ جہاں افراد کے نام کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں فرضی نام لکھوں گا۔ واردات یہ تھی کہ ایک امیر کبیر گھرانے کا جوان سال آدمی زمان رات کو ایک گلی میں سے گزر رہا تھا۔ وہ گلی کا موڑ مڑا تو وہاں کوئی آدمی گھات میں بیٹھا تھا۔ اس نے زمان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ سارا چہرہ بری طرح جل گیا، آنکھیں بالکل اندھی ہو گئی، گردن، کندھے اور سینے کا بھی کچھ حصہ جل گیا۔ زمان درد سے چیخنے چلانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ وہ تیزاب پھینکنے والے کے پیچھے دوڑنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ 15-16 دنوں بعد اس واردات کی تفتیش CIA کے سپرد کر دی گئی اور یہ مجھے سونپی گئی۔ CIA میں فرشتے نہیں ہوتے تھے۔ پولیس کے اس شعبے کے اختیارات خاصے وسیع تھے۔ CIA کے طریقہ تفتیش میں تشدد اور ایذا رسانی کو خصوصی اہمیت حاصل تھی، اسی لیے اسے درلی جتھا کہا جاتا تھا۔ درلی موٹے چمڑے کی ایک چیز ہوتی تھی جس کی شکل بھانڈوں کے تماچے سے ملتی جلتی تھی۔ درلی کو عموماً بھگو کر رکھتے تھے اور مشتبہ آدمی کو مرغا بنا کر کمر کے نیچے کولوں کے درمیان مارتے تھے۔ اس کی ضرب پتھر جیسے ملزموں کی چیخیں نکال دیتی تھی۔ پنجاب میں مشہور تھا کہ CIA کا سارا کمال چمڑے کی درلی میں ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس شعبے کے لیے تعلیم یافتہ اور ذہین پولیس افسر کو منتخب کیا جاتا تھا۔ میں واردات والے علاقے کے تھانے میں گیا۔ SHO سب انسپکٹر کبیر ناتھ تھا۔ اس سے تمام تر معلومات لیں، کاغذوں پر جو کچھ آ چکا تھا اس کا مطالعہ کیا، مشتبہ افراد کی فہرست دیکھی، ہر ایک کے متعلق پوچھا کہ اسے کیوں شامل تفتیش کیا گیا ہے، اور بھی بے شمار باتیں تھیں جو کبیر ناتھ سے معلوم کی۔ مجھے بتایا گیا کہ زمان کا خاندان پنجابی ہے، لیکن کاروبار کیونکہ دلی میں تھا اس لیے یہ لوگ دلی کے ہی ہو کے رہ گئے۔ ان کے 5-6 گھرانے تھے۔ یہ لوگ تاجر بھی تھے اور زمیندار بھی۔ زمان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ آرمی کانٹریکٹر اور سپلائر تھا۔ دلی اور گڑگاؤں کے درمیان اس کی بہت سی زمینیں تھیں جو زیر کاشت تھیں۔ زمان کی 2 بہنیں تھیں، دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ زمان کے متعلق بتایا گیا کہ شہزادہ تھا، اس کی شادی ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ چال چلن اچھا نہیں تھا۔ چال چلن کے لحاظ سے تو سارا خاندان ہی کچھ ایسا ویسا ہی تھا۔ دولت کی فراوانی نے ان کے ہاں نہ اخلاق رہنے دیا نہ مذہب۔ فوج کی ٹھیکیداری اور رشوت لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ سپلائی سے تعلق رکھنے والے فوجی افسروں کو خوش رکھنا پڑتا ہے، ان کی ہر فرمائش پوری کرنی ہوتی ہے۔ انہی افسروں سے 10 کے 100 وصول کیے جاتے ہیں۔ لین دین کا یہ سلسلہ انگریزوں کے دور حکومت میں بھی چلتا تھا، اب بھی چلتا ہے۔ انگریزوں کے دور میں رکا رکا اور چوری چھپے چلتا تھا، پاکستان میں کھلم کھلا چلتا ہے اور اسے جائز سمجھا جاتا ہے۔ لین دین کے اس سلسلے میں زمان کے خاندان نے اپنے آپ کو سوشل بھی بنا رکھا تھا۔ جوان لڑکیاں بے پردہ گھومتی پھرتی تھیں، تعلیم نہایت معمولی اور اداکاری زیادہ تھی۔ اس خاندان کے تمام گھرانے انگریزوں کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتے تھے اور ان کی خوشنودی کے لیے ناجائز طریقے بھی فخر سے اختیار کرتے تھے۔ بعد میں جب تحریک پاکستان کی ابتدا ہوئی تو اس خاندان نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ جنگ عظیم میں انگریزوں کے جنگی فنڈ میں بے دریغ چندہ دیا۔ مسلمانوں کے اتحاد کو
توڑنے کے لیے انگریزوں اور ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ اور اب میں ان کے نام جو ظاہر نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان جتنے بے شمار مسلمان خاندانوں کی مخالفت کے باوجود پاکستان بن گیا، تو زمان کے خاندان نے پاکستان کو جانے والوں پر کہکے لگائے، مگر ہندوؤں اور سکھوں نے انہیں بھی آنکھیں دکھائیں، تو وہ بوریا بسترا سمیٹ کر پاکستان آ گئے۔ اب وہ پاکستان کے معزز شہری اور سرکاری ٹھیکیدار ہیں، ملک کی سیاست میں ان کا عمل دخل ہے اور سرکاری تقریبوں کے مدعوئین میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس خاندان کے اثر و رسوخ کا نتیجہ تھا کہ یہ کیس CIA کے سپرد ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ زمان کے باپ نے انگریزی فوجی افسروں سے کہا تھا کہ متعلقہ تھانے دار تفتیش میں کوتاہی کر رہا ہے۔ انگریز افسروں نے اس کی خوشنودی کی خاطر کیس CIA کے سپرد کرا دیا، ورنہ سب انسپکٹر کبیر ناتھ کوتاہی کا مرتکب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کیس اتنا اہم بھی نہیں تھا کہ پولیس اور فوج کے انگریز افسر پریشان ہو جاتے اور اس کی تفتیش میں ذاتی دلچسپی لیتے۔ اس تھانے میں تو قتل کے کیس بھی زیر تفتیش تھے۔ یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں، میں اس خاندان کی بڑی پرانی وارداتیں سنا رہا ہوں۔ زمان کے منہ پر تیزاب پھینک کر گمنام ملزم بھاگ گیا۔ زمان کچھ دیر چیخ چلا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ گلی کے اگلے موڑ سے ایک ریڑھی ادھر کو مڑ رہی تھی، اسے 2 آدمی دھکیل رہے تھے۔ تیزاب پھینکنے والا اندھا دھند دوڑتا جا رہا تھا، وہ ریڑھی سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ ریڑھی والوں نے کسی کی چیخو پکار سنی تھی، انہوں نے ریڑھی سے ٹکرانے والے کو اندھا دھند بھاگتے دیکھا تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ آدمی تنومند اور دراز قد تھا، ریڑھی والے محنت و مشقت کرنے والے خوانچہ فروش تھے، اس آدمی کو گرفت میں نہ رکھ سکے۔ یہ آدمی ان کی گرفت سے نکلا اور پھر گر پڑا۔ دونوں ریڑھی والوں نے اسے پھر پکڑنے کی کوشش کی، وہ گتھم گتھا ہوئے، لیکن وہ آدمی ان دونوں کو گرا کر نکل گیا۔ اس زمانے میں لوگ پولیس کی مدد کرتے تھے۔ اس وقت کسی کو یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی مجرم کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے، یا یہ کہ تھانوں اور عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ پولیس مجرموں کی خبر دینے والوں اور گواہوں کا تحفظ کیا کرتی تھی۔ ان ریڑھی والوں نے بھی اپنا فرض ادا کیا تھا، لیکن مجرم نکل گیا۔ پھر بھی ان کی محنت ضائع نہ گئی، مجرم کی ایک جوتی گلی میں رہ گئی جو تھانے میں پڑی تھی۔ یہ زری جوتی کا ایک پاؤں تھا۔ ایسی تلے دار جوتی پنجاب میں ہی پہنی جاتی تھی۔ دھنگا مشتی میں جوتی کا ایک پاؤں وہی رہ گیا۔ ریڑھی والوں نے ایک اور نشانی یہ بتائی کہ مجرم کی دائیں ٹانگ سے اتنا خون نکل رہا تھا کہ اس طرف سے شلوار لال ہو گئی تھی۔ ان کے خیال کے مطابق زخم ران پر تھا اور یہ زخم ریڑھی کی ایک اکھڑی ہوئی لوہے کی موٹی سی پتری سے آیا تھا۔ وہ ریڑھی سے اسی جگہ ٹکرایا اور گرا تھا۔ میں نے بعد میں ریڑھی دیکھی، اس کی اکھڑی ہوئی پتری کا سرا بھی دیکھا، اسے ران پر ہی لگنا چاہیے تھا۔ ریڑھی والوں نے بتایا کہ اس آدمی نے سفید شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی، سر اور منہ پگڑی یا چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ زری جوتی، پگڑی اور شلوار قمیض سے ثابت ہو گیا کہ مجرم مسلمان تھا۔ ہندوستان میں آج کل کی طرح ہندو مسلم کشیدگی اس وقت بھی تھی۔ اکا دکا مسلمان پر ہندوؤں کے قاتلانہ حملے ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ واردات فرقہ وارانہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ایک اس لیے کہ دلی میں ان دنوں ہندو مسلم کشیدگی کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور دوسرے اس لیے کہ وہ محلہ مسلمانوں کا تھا۔ کسی کے منہ پر تیزاب پھینکنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پولیس انسپکٹر ہونا ضروری نہیں۔ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ایسی واردات کا باعث عداوت ہوتی ہے یا یہ واردات انتقامی طور پر کی جاتی ہے۔ یہ کارروائی راہزنی کی نیت سے نہیں کی جاتی، لہٰذا مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جس پر تیزاب پھینکا گیا اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ دشمنی معلوم کرنے کے لیے متعلقہ فرد کے گھریلو اور ذاتی حالات، عادات اور چال چلن معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دشمنی کاروبار کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے اور جائیداد کے سلسلے میں بھی۔ رقابت بھی ایک عام وجہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ سب انسپکٹر کبیر ناتھ نے جو تفتیش کی تھی اور جو اس کے نتیجے پر نہیں پہنچا سکی تھی، اس کے مطابق زمان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، یہ کیس اثر و رسوخ کے تحت CIA کو دیا گیا تھا۔ علاقے کے تھانے دار کبیر ناتھ پر بلا جواز کوتاہی کا شک کیا گیا۔ وہ تفتیش کر رہا تھا تو زمان کا باپ اور چچے مامے اسے پریشان کرتے رہتے تھے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا۔ اس سے اس کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ بہرحال میں نے اس کے بالائی افسروں کے دلوں سے اس کے خلاف شک نکال دیا تھا۔ کبیر ناتھ نے زمان کے متعلق مجھے بتایا کہ خوبصورت جوان ہے اور چال چلن کا بہت برا، اسے آوارہ شہزادہ کہہ لیں۔ دولت مند ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔
ظاہر ہے کہ اس کی آوارگی کا باعث صرف لاڈ اور پیار نہیں، دولت تھی۔ مجھے تفتیش اپنے انداز میں شروع کرنی تھی۔ میں جب وہاں گیا تو زمان کا باپ، چچا اور ماموں مجھے ملے۔ ان کے ملنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے اپنا ملازم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس قسم کے حکم سنانے شروع کر دیے کہ زیادہ سے زیادہ 2-3 دن تک ملزم ہمارے سامنے آ جائے، ہم زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ پولیس کپتان سے کہہ کر ہم 2 اور انسپکٹر بلا لیں گے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ زمان کے باپ نے جب یہ کہا کہ آپ نے ملزم کو پکڑ لیا تو ہم آپ کو انعام دیں گے، تو میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں نے غصے کو دبا کر اور ہونٹ پر مصنوعی مسکراہٹ لا کر فدوی کمترین کا مرمرہ سا لہجہ اختیار کر کے کہا کہ میں حضور کا خادم ہوں۔ حضور صرف یہ خیال رکھیں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اور میں جن، بھوت اور جادوگر بھی نہیں ہوں، گناہگار سا انسان ہوں۔ ملزم کو پکڑنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن 3 دنوں کا وعدہ نہیں کروں گا۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ تفتیش میں سستی نہ ہو، زمان کے باپ نے کہا۔ پولیس کپتان ہمارا یار بیلی ہے، ہم اشارہ کریں تو… جناب عالی، میں نے اسے تو سے آگے بولنے نہ دیا اور کہا، میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس کپتان انگریز ہے، اور انگریز کسی ہندوستانی کانٹریکٹر کے یار بیلی نہیں ہوتے۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، میری بات غور سے سن لیں۔ تفتیش کے دوران مجھے آپ کے گھر کے افراد سے بھی کچھ پوچھنا پڑے گا، ان افراد میں مستورات بھی شامل ہیں۔ اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو میں پولیس کپتان کو اطلاع دے کر تفتیش ادھوری چھوڑ جاؤں گا۔ مجھے جس وقت ضرورت محسوس ہوگی آپ کے گھر جا ٹپکوں گا، آپ کے کسی بھی فرد کو تھانے بلاؤں گا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ زمان کے ماموں نے کہا، ہمارے گھروں میں تھانے داروں کی طرح نہ آنا۔ میری نظر میں آپ سب مشتبہ ہیں۔ میں نے لہجے کی نرمی کو ختم کر کے تھانے داروں کے روب سے کہا، آپ لوگ تشریف لے جائیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے چلے گئے۔ کبیر ناتھ نے مجھے بتایا کہ اسے بھی وہ پولیس کپتان کا روب دیے رہتے تھے۔ میں نے ریڑھی والوں کو بلوایا اور جائے واردات پر چلا گیا۔ یہ قدیم دلی کی قدر کشادہ گلی تھی۔ ایک وہ موڑ تھا جو زمان مڑا تو اس پر تیزاب پھینکا گیا، اور 6-7 گھر آئے وہ موڑ تھا جہاں تیزاب پھینکنے والا ریڑھی سے ٹکرایا تھا۔ اس گلی میں متوسط اور اس سے نیچے طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ میں نے کبیر ناتھ سے پوچھا کہ زمان کا گھر کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2-2.5 میل دور ہے، اور وہ علاقہ امیروں کبیروں کی حویلیوں کا علاقہ ہے۔ اس زمانے میں کوٹھیوں کا اتنا رواج نہیں تھا جتنا آج ہے، وہ محلات جیسی حویلیوں اور چوباروں کا زمانہ تھا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ زمان جیسا شہزادہ رات 10:30 بجے ان گلیوں سے کیوں گزر رہا تھا۔ میں دلی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اگر زمان نے اپنے گھر کو جاتے ان گلیوں کا راستہ چھوٹا سمجھا تھا تو یہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ اس کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے پیدل جانے کی کیا سوجی تھی؟ وہ تانگے پر کیوں نہ گیا؟ اگر وہ واقعی دولت مندوں کا بیٹا تھا تو ان گلیوں میں اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ غریبوں کا محلہ تھا۔ بہرحال اس سوال کا جواب مجھے زمان سے لینا تھا۔ میں جب ایک سب انسپکٹر اور 2-3 کانسٹیبلوں کے ساتھ گلی کا جائزہ لے رہا تھا تو گلی میں رہنے والے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ان میں سے چند ایک سے پوچھا کہ جس آدمی کے منہ پر تیزاب پھینکا گیا تھا اسے وہ جانتے تھے یا اسے کسی نے پہلے کبھی اس گلی سے گزرتے دیکھا تھا؟ ان میں سے کوئی بھی زمان کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے انہیں زمان کا اتا پتہ بتایا تو وہ بھی اسے پہچان نہ سکے۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا تھا کہ زمان جیسے آوارہ امیرزادے لوگوں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے زمان کی نظر کسی لڑکی پر پڑی ہو اور وہ اس کے پیچھے اس گلی میں آتا ہو۔ جو لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے تھے ان میں سے 5-6 نے بتایا کہ واردات کی رات انہوں نے کسی کی چیخو پکار سنی تو وہ باہر نکل آئے۔ گلی میں روشنی بہت مدھم تھی، صرف ایک بلب جل رہا تھا جو اگلے موڑ پر تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں ریڑھی آ رہی تھی۔ محلے والوں نے دیکھا کہ ریڑھی کے قریب 3 آدمی گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ محلے والے ادھر کو دوڑے مگر لڑائی ختم ہو گئی اور ایک آدمی بھاگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے موڑ پر پڑا ہے۔ 1-2 لالٹینیں اور 2-4 ٹارچیں آ گئی۔ اس بے ہوش آدمی کا چہرہ بگڑ رہا تھا، کھال رنگ بدل رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ اس کے منہ پر تیزاب پھینکا گیا ہے۔ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا۔ کسی نے کہا پولیس کو اطلاع دو، کسی نے کہا ہسپتال لے چلو، اور کسی نے کہا پولیس کو یہیں بلا لو۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ اسے ریڑھی پر ڈالو اور تھانے لے چلو۔ چنانچہ زمان کو ریڑھی پر ڈالا گیا۔ ریڑھی والوں نے بخوشی کہا کہ وہ اسے تھانے لے جائیں گے۔
محلے کا ایک پڑھا لکھا آدمی ان کے ساتھ ہو گیا۔ سب انسپکٹر کبیر ناتھ نے اپنی کاغذی کارروائی کی اور زمان کو ہسپتال بھیج دیا۔ اس نے ریڑھی والے 2 آدمیوں کو اور ان کے ساتھ جانے والوں کو گواہ کے طور پر شامل تفتیش کر لیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ لکھی کہ بڑا تیز تیزاب پھینکا گیا ہے جس سے آنکھیں ختم ہو چکی ہیں۔ زمان 15 دنوں سے اسپتال میں پڑا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ دوسرے دن ہوش میں آ گیا تھا۔ کبیر ناتھ نے اس سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں ہسپتال زمان کے پاس چلا گیا۔ اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کا سر اور چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، آنکھیں بھی پٹیوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ سانس لینے کے لیے ناک ذرا سی ننگی اور کھانے پینے کے لیے ہونٹ پپوٹے سے باہر تھے۔ ہونٹ بھی جلے ہوئے تھے، ان کا گوشت کھچا ہوا تھا اور بگڑا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بڑا خوبصورت جوان تھا۔ اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کے رنگ سے پتہ چلتا تھا کہ خوبصورت تھا، مگر اب میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کس قدر بھیانک ہو گیا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ خدا نے اسے جانے کون سے گناہ کی سزا دی ہے۔ اس کے پاس جو تیماردار بیٹھے تھے انہیں میں نے باہر نکال دیا۔ کبیر ناتھ نے اسے بتایا کہ میں کون ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں بول سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور اس کا اتنا خوبصورت چہرہ بگاڑ دینے والے کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ اس شخص کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے دم لوں گا۔ میری ہمدردی کا یہ اثر ہوا کہ وہ ہچکیاں لینے لگا۔ کچھ دیر روتا رہا۔ اس کے دل پر پوری طرح قبضہ کر کے میں نے دوستانہ لہجے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ کسی پر بھی شک کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کسی پر اسے ذرا سا بھی شک ہے تو اس کا نام بتا دے، مگر اس نے کسی کا بھی نام نہ لیا۔ دیکھو زمان، میں نے کہا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ ورنہ میں مجرم کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ تم مجھے جو کچھ بتاؤ گے وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے بتاؤ کہ شادی سے پہلے یا اب بھی تمہاری کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے اور تمہارا کوئی رقیب ہوگا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تم اتنے خوبصورت جوان ہو، میں نے اسے ہوا دینے کے لیے کہا، تم پر لڑکیاں مرتی ہوں گی۔ اس نے پھر انکار میں ہی سر ہلا دیا۔ تم اس گلی میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے کہا، ایک دوست کے گھر گیا تھا۔ اس کا نام؟ میں نے پوچھا، کہاں رہتا ہے؟ وہ بڑا اچھا دوست ہے، اس نے کہا۔ اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنے کی بڑی شدید ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے اس دوست کا نام نہ بتایا۔ میں نے بہت جھک جھک کی مگر وہ ڈالتا رہا۔ سب انسپکٹر کبیر ناتھ نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کسی دوست کے ہاں نہیں گیا تھا۔ اس گلی میں سے پہلے بھی کبھی گزرے ہو؟ پہلی بار گزرا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے تم جہاں کہیں بھی گئے تھے وہاں کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ نہیں۔ زمان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ مجھے تمہارے ذاتی حالات کے ساتھ کوئی ذاتی دلچسپی نہیں، مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی نہ کسی کے دل میں تمہاری دشمنی ہے۔ تم نے کسی کو کسی وجہ سے پریشان کیا ہوگا، کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کی بہو بیٹی پر دست درازی کی ہوگی، اس نے تم سے انتقام لیا ہے۔ تم ذرا سا اشارہ دے دو، اس آدمی کو پکڑنا میرا کام ہے۔ اس نے جواب دینے سے ہی انکار کر دیا۔ میں نے اپنے انداز سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ جس طرح جواب دے رہا تھا اس سے مجھے شک ہو رہا تھا کہ صحیح جواب دینے سے بچ رہا ہے۔ ایک بار اس نے یہ بھی کہا کہ اسے جواب دیتے تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ لیٹ جائے اور آرام آرام سے بولے۔ میں اس کے پیچھے پڑا رہا۔ تمہارے دوستوں یا دشمنوں میں زری جوتا کون پہنتا ہے؟ ہمارے خاندان کے 5-6 آدمی زری جوتے پہنتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ جوتی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے جوتی کا حلیہ بیان کیا تو اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ جوتی کے ایک پاؤں سے وہ کسی آدمی کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس پر تیزاب پھینکنے والے نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا کہ اس سے بھی وہ کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ وہ اوٹ پٹانگ اور ٹال مٹول کے انداز سے جواب دے رہا تھا۔ میں جھنجلا اٹھا۔ میں نے کہا، زمان، مجھے تمہارے ساتھ دلی ہمدردی ہے، لیکن میں تمہیں صاف بتاتا ہوں کہ تم شریف آدمی نہیں ہو۔ تمہارے چال چلن کے متعلق مجھے رپورٹ مل چکی ہے۔ تم مرو یا جیو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور میں فرض ادا کر کے رہوں گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے جو کچھ چھپا رہے ہو وہ میں جانتا ہوں، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ اس محلے میں تمہاری آشنائی جس عورت کے ساتھ ہے، اس کے بھائی یا باپ نے یا اس کے کسی اور چاہنے والے نے تم پر تیزاب پھینکا ہے۔
اس کے منہ سے نکل گیا۔ ہندوؤں میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی۔ تو اس رات تم اس سے ملنے گئے ہوگے؟ نہیں، اس نے کہا، اس رات میں کہیں اور سے آ رہا تھا۔ بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی، اسے اس نے نگلنے کی کوشش نہ کی۔ میری حوصلہ افزائی سے اس نے بتا دیا کہ واردات والی گلی سے تھوڑے ہی دور ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ یہ لڑکی شادی کے 5ویں مہینے بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کی عمر ابھی 20 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں بیوہ کو دوسری شادی کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس غیر انسانی ظلم سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ایک مثال یہ تھی۔ زمان اسے اس کے گھر کے قریب ایک غیر آباد مکان میں، جو کسی حد تک کھنڈر بن چکا تھا، ملا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی دوستی کسی اور کے ساتھ بھی ہوگی، میں نے کہا۔ نہیں، میں مان نہیں سکتا، میں نے کہا۔ اور میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم چھپا کیوں رہے ہو۔ پھر مجھے معلوم نہیں، کیا اپنی شادی کے بعد بھی تم نے اس لڑکی سے دوستی جاری رکھی؟ ہاں جی۔ یہاں سے مجھے یہ خیال آیا کہ اس ہندو لڑکی کی دوستی کسی اور کے ساتھ بھی ہوگی، یا کوئی اور اس لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوگا اور اس نے زمان کو رکاوٹ سمجھا ہوگا، مگر زمان کہہ رہا تھا کہ اسے معلوم نہیں۔ یہ اب مجھے معلوم کرنا تھا۔ میں نے زمان سے کہا، میں اس کے پاس پھر آؤں گا اور وہ مجھے وہ باتیں بھی بتا دے جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں جب زمان کے باپ سے ملنے اس کے گھر گیا تو زمان کا چچا اور ماموں بھی آ گئے۔ حویلی محل جیسی تھی۔ میں نے پہلے ان تینوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے بتایا کہ یہ واردات انتقامی ہے۔ زمان نے کسی کو پریشان کیا ہوگا، یا کسی کی بہو بیٹی سے دست درازی کی ہوگی، یا آپ میں سے کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ناقابل برداشت زیادتی کی ہوگی، کسی کی بے عزتی کی ہوگی۔ تینوں بیک وقت بول پڑے، نا جی نا۔ پھر زمان کے ماموں نے تقریر شروع کر دی، جس میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت شریف لوگ ہیں، بڑے سخی ہیں، وقتاً فوقتاً غریبوں کو اکٹھا کر کے انہیں کھانا کھلاتے ہیں، اسی لیے انگریز افسر اس خاندان کی عزت کرتے ہیں۔ زمان کا چال چلن کیسا ہے؟ وہ تو بھولا بادشاہ ہے جی، اس کے باپ نے جواب دیا۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس پر تیزاب کس نے پھینکا ہے تو آپ بھی دیکھ لینا، اس کی لاش نہیں ملے گی۔ لیکن جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی دشمن کا حملہ تھا۔ یہ تو مجھے آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یا زمان کا دشمن کون ہے۔ دشمنی کاروباری بھی ہو سکتی ہے، جائیداد کے تنازع پر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تینوں میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے زمان کے چچا اور ماموں کو وہاں سے اٹھا دیا۔ میں زمان کے باپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جب تک آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کہا، اب آپ میرے ساتھ اکیلے ہیں، مجھے در پردہ بتا دیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا چال چلن بہت برا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ اس نے پھر بھی زمان کی تعریفیں کی۔ میں ان لوگوں کے دشمنوں کا کھوج لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ زمان کی شادی کو صرف 6 مہینے گزرے ہیں، ہو سکتا ہے اس رشتے کے سلسلے میں عداوت پیدا ہو گئی ہو۔ میں نے زمان کے باپ سے پوچھا کہ زمان کی بیوی کے 1-2 اور امیدوار بھی ہوں گے، مجھے بتائیں کہ یہ رشتہ کس طرح طے ہوا تھا؟ جس طرح رشتے طے ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کو تو 10 لڑکیوں کے رشتے مل رہے تھے۔ اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ مجھے اپنے آپ پر ہمیشہ قابو رہتا تھا، لیکن اس شخص نے میرا غصہ میرے قابو سے نکال دیا۔ میں نے غصے سے کانپتی ہوئی اور دھیمی سی آواز میں کہا، دولت اور ٹھیکیداری اور انگریزوں کی چاپلوسی مل کر بھی تم لوگوں کے گناہوں کو لوگوں کی نظروں سے نہیں چھپا سکتی۔ تم تصور میں اپنے آپ کو اتنا اونچا لے گئے ہو کہ تمہیں خدا بھی یاد نہیں رہا۔ تم بد اخلاقی کی پستیوں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہو۔ میں پولیس انسپکٹر ہوں، تمہارے خاندان کے متعلق بہت کچھ معلوم کر کے آیا ہوں۔ تمہارے کہنے سے میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو شریف اور پارسا نہیں کہہ سکتا۔ ایک تو ہمارے لڑکے کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، دوسرے آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں۔ اس نے غصیلی آواز میں کہا، آپ تفتیش کریں، ہمیں ملزم نہ سمجھیں۔ مجھے آپ کے لڑکے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا، میں اس قانون کا محافظ ہوں جو اس ملک میں چل رہا ہے۔ اسی قانون پر زد پڑی ہے۔ مجھے اس مجرم کو پکڑنا ہے جس نے اس قانون کی توہین کی ہے، اور اسے زیادہ سے زیادہ سزا دلانی ہے، تاکہ کل کو کوئی اور آدمی کسی اور آدمی کے منہ پر تیزاب پھینکنے کی جرات نہ کر سکے۔ مگر آپ میری کوئی مدد نہیں کر رہے۔ ذرا چبوترے سے اتریں اور میرے ساتھ کھل کر بات کریں۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ میں آپ کو ملزم نہیں، مشتبہ سمجھ رہا ہوں۔ آپ کی یا آپ کے بیٹے کی کسی ناقابل برداشت حرکت کی وجہ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا،
مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے یا آپ کے بیٹے کے ہاتھوں ستایا ہوا وہ کون تھا جس نے ظالمانہ طریقے سے انتقام لیا ہے۔ اس کی جھاگ تو بیٹھ گئی، لیکن معاملہ جلی ہوئی رسی کا تھا، جل کر بھی بل نہ گیا۔ اس نے یہاں تک تسلیم کر لیا کہ زمان کی عادتیں اچھی نہیں تھیں۔ ہو سکتا ہے اس نے باہر کوئی حرکت کی ہو، اس سے زیادہ مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں یہ دیکھ چکا تھا کہ یہ اوچھے لوگ ہیں اور دولت نے ان کے ذہنوں کو زنگ لگا رکھا ہے۔ اتنی زیادہ باتوں سے اور پوچھ گچھ سے میں یقین کی حد تک محسوس کرنے لگا کہ جو کچھ ہے ان 5-6 گھروں میں ہے۔ میں نے دماغ پر زور دیا تو میں نے زمان کی بیوی سے پوچھ گچھ کی ضرورت محسوس کی۔ بہت سوچا اور یہ فیصلہ کیا کہ زمان کے سسر سے بات کی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کے سسرال میں عموماً چپکلش ہو جاتی ہے اور اکثر رشتے پیار اور محبت کے زیر اثر نہیں لیے دیے جاتے، ان کے پیچھے خاندانی سیاست ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کو چھیڑ دو تو وہ ایک دوسرے کو دنگا کر دیتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر بھی بھید لیے جا سکتے ہیں۔ میرے دماغ پر اس واقعے کا یہ پہلو بھی سوار تھا کہ زمان کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس کی بیوی اس سے نالاں ہوگی اور سسر بھی شاید ناراض ہو۔ میں زمان کے سسر کے یہاں چلا گیا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس نے بھی اپنا سر ذرا اونچا رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پریشانی صاف ظاہر تھی، اس کی باتوں میں جھجک تھی۔ وہ زمان کے باپ سے مختلف تھا۔ میں نے اس کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھایا اور اس کے مطابق باتیں کر کے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ وہ جھجک گیا۔ آپ کھل کر بات کریں، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ زمان اچھے چلن کا آدمی نہیں، اس سے کسی نے انتقام لیا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر آ رہا ہے کہ یہ چوٹ آپ کی بیٹی پر پڑی ہے۔ میری بیٹی پہلے ہی سکھی نہیں تھی۔ یہ زخم خوردہ باپ تھا، پھٹ پڑا۔ میں نے ہمدردی سے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میں تو یہاں رشتہ دے ہی نہیں رہا تھا مگر دینا پڑا۔ کیا مجبوری تھی؟ میں مقروض تھا، اس نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے، اس کے سینے میں غبار بھرا ہوا تھا جسے وہ نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے غبار نکالنے میں اس کی مدد کی، اپنی استادی چلائی اور وہ کھل کر بولنے لگا۔ بات تو اس نے بڑی لمبی سنائی تھی، لیکن میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ لڑکی یعنی زمان کی بیوی کے والد اس کا رشتہ ایک اور گھر میں دینا چاہتے تھے۔ لڑکے والے کہتے تھے کہ شادی جلدی ہونی چاہیے، لیکن لڑکی والے مقروض تھے، وہ 1 سال کی مہلت مانگ رہے تھے۔ اس لڑکے کے بعد ایک اور لڑکا تھا، اس کے والدین بھی جلدی شادی کا کہہ رہے تھے۔ تیسرا امیدوار زمان تھا۔ اس کے سسر نے مجھے صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی بیٹی زمان کو پسند نہیں کرتی تھی، حالانکہ ان تمام گھرانوں کے مردوں میں زمان سب سے زیادہ خوبرو بلکہ خوبصورت تھا اور زمان کا گھرانہ سب سے زیادہ مالدار تھا۔ لڑکی نے اپنے ماں سے کہا تھا کہ اسے زمان اچھا نہیں لگتا۔ لڑکی کے باپ نے مجھے بتایا کہ زمان میں اونچا پن ہے۔ دوسری خرابی یہ کہ وہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے اسے شہزادہ بنا رکھا تھا۔ لڑکی کی ناپسندیدگی کی ایک وجہ یہ معلوم ہوئی کہ زمان نے اس لڑکی پر کبھی ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ لڑکی خود سر اور سرکش تھی، خوبصورت بھی تھی اور مقروض ہونے کے باوجود اپنے آپ کو امیر ماں باپ کی بیٹی سمجھتی تھی۔ یہ لوگ کاروبار کے سلسلے میں مقروض ہوئے تھے، ان کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ لڑکی نے زمان کو دھتکار دیا تھا۔ اب لڑکی کے رشتے کی بات چلی تو زمان کے کہنے پر اس کے باپ نے لڑکی کے باپ سے بات کی۔ لڑکی کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ زمان کے والدین کو پتہ چل گیا کہ لڑکی والے مقروض ہونے کی وجہ سے شادی جلدی نہیں کر سکتے، اس لیے دونوں لڑکوں والوں نے رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر زمان ضد کر رہا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا، اس لیے باپ نے لڑکی کے باپ کو یہ پیشکش کر دی کہ وہ اس کا سارا قرض ادا کر دے گا اور واپس صرف آدھا لے گا، اور وہ بھی بڑی آسان قسطوں میں۔ لڑکی کا باپ منڈی میں شرمسار ہو رہا تھا اور مقابلے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی لڑکی کا رشتہ بھی ٹھکرا دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے زمان کے باپ کی پیشکش قبول کر لی اور اس سے قرض سے زیادہ رقم لے لی اور اپنی بیٹی کو روتا ڈولی میں بٹھا دیا۔ زمان کو یہ لڑکی پسند تھی، لیکن اس پسند میں محبت والی کوئی بات نہیں تھی۔ زمان اسے صرف خوبصورت لڑکی سمجھتا تھا۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ لڑکی جب پہلی ہی بار اپنے گھر آئی تو باپ کو یہ تلخ احساس پیدا ہو گیا کہ اس نے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی بڑے ہی غلط گھر میں ایک غلط آدمی کو دے دی ہے۔ زمان نے پہلی ہی ملاقات میں لڑکی سے کہا کہ میں نے تمہیں خریدا ہے۔ مختصر یہ کہ زمان نے اوچھے پن کے مظاہرے شروع کر دیے۔ اس کے بعد جو 6 مہینے گزرے وہ اس لڑکی کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ عرصہ تھا۔
اس کے باپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بیٹی اس لڑکے کو چاہتی تھی جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ زمان کو تو وہ پسند کرتی ہی نہیں تھی۔ لڑکی سرکش اور خود سر تھی۔ اس نے زمان سے دبکنے کے بجائے اسے ترکی و ترکی جواب دینے شروع کر دیے۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ زمان کے ساتھ اس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں۔ زمان اسے کہتا تھا کہ وہ برادری میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے اور بے شمار لڑکیاں اس پر مرتی ہیں اور اس کی محبت کا دم بھرتی ہیں۔ وہ ایک ہندو لڑکی کا نام بار بار لیتا اور کہتا تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ زمان کی بیوی نے تنگ آ کر اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے باپ کا تھا کہ اسے زمان کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ زمان نے ہنس کر کہا، تمہاری پسند اور ناپسند کی کسے پرواہ ہے؟ میں نے تمہیں خریدا ہے، نقد ادا کیا ہے۔ تم میری بیوی نہیں لونڈی ہو، درخرید غلام ہو۔ میں تمہیں قیدی بنا کر رکھوں گا۔ دونوں کے درمیان نفرت بڑھ گئی۔ زمان اپنی خوبصورتی اور دولت کا ذکر تکبر کے لہجے میں کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قیدی بنا لیا اور میاں بیوی کے تعلقات توڑ دیے۔ بیوی کو وہ اس کے ماں باپ کے ہاں جانے سے نہیں روکتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے سلوک سے بیوی پریشان ہو جائے گی اور سر اس کے قدموں میں رکھ دے گی، لیکن بیوی کو جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ زمان کی کوشش یہ تھی کہ بیوی اس کے آگے بولے اور وہ اسے دگ کرتا رہے۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی پر خوبصورتی کا روب گانٹنا شروع کر دیا۔ بیوی نے اسے آخر کہہ ہی دیا، میں نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ مجھے زمان بالکل پسند نہیں، اور اگر اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی تو بھی میں اسے دل سے اپنا خاوند تسلیم نہیں کروں گی۔ تمہیں جو یار پسند ہے اس کا نام لے کر دیکھو۔ زمان نے کہا، اسے ایسے طریقے سے قتل کر دوں گا کہ نہ لاش ملے گی نہ قاتل کا سراغ۔ میں نے تمہیں کب پسند کیا تھا؟ تمہیں خوبصورت کون کہتا ہے؟ خوبصورت میں ہوں اور خوبصورت وہ ہندو لڑکی ہے۔ میں نے لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ ان کے درمیان یہ باتیں کب ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ تیزاب پھینکنے والی واردات سے کوئی 1 مہینہ پہلے۔ لڑکی نے اپنے باپ کو بتایا تو باپ نے زمان کے ساتھ بات کی۔ زمان نے اس کی بھی بے عزتی کر دی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو بتایا تو بیٹی نے اسے کہا کہ وہ آئندہ زمان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ اس کے 1 مہینے بعد خدا نے زمان کو یہ سزا دی۔ لڑکی کے باپ نے کہا، اگر وہ مر جاتا تو مجھے خوشی ہوتی، اس کا صرف چہرہ بگڑا ہے۔ میری بیٹی پہلے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ یہ 4 دیواری کی دنیا کی کہانی تھی۔ یہ میاں بیوی کی چپکلش تھی۔ میاں اونچا تھا اور بیوی اس سے نفرت کرتی تھی۔ مجھے زمان کے سسر سے یہ ساری داستان سننی پڑی کیونکہ میں نے خود اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ اب میں سوچنے لگا، اتنی طویل داستان سے مجھے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ زمان کا ایسا دشمن کون تھا جس نے اس پر ایسا بھیانک وار کیا۔ اس کہانی میں جو زمان کے سسر نے سنائی صرف زمان کی بیوی تھی، جس کے دل میں زمان نے دشمنی اور نفرت کا بیج بویا تھا۔ میں اس کے سوال پر غور کرنے لگا کہ بیوی زمان پر ایسا وار کر سکتی ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ اس نے کسی کرائے کے آدمی سے یہ کام کرایا ہے۔ لڑکی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ سرکش اور خود سر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی ایسا کام نہیں کرا سکتی۔ اگر کراتی تو زمان کو قتل کرا دیتی، اسے کھانے میں زہر بھی دے سکتی تھی۔ تاہم میں نے اس لڑکی سے بھی ملنا ضروری سمجھا، لیکن فوراً نہیں۔ میری توجہ اس ہندو نوجوان بیوہ پر مرکوز ہو گئی جسے زمان نے دوست بنا رکھا تھا۔ وہاں مجھے رقابت کا شک تھا۔ میں نے شام کے بعد اس ہندو لڑکی کو تھانے بلایا۔ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا، اسے شیلا کہہ لیں۔ اس کا بھائی اور باپ بھی ساتھ آ گئے اور ان کے ساتھ محلے کے 2 معزز ہندو بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کو کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ کیوں بلایا ہے۔ انہیں یہ تسلی بھی دی کہ لڑکی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور اس کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے ثبوت میں نے انہیں بتایا کہ لڑکی اور اس کے والدین کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے دن کے وقت بلاتا۔ لڑکی کو میں کمرے میں لے گیا۔ اس کے بھائی، باپ اور دوسرے 2 ہندوؤں کو برآمدے میں کرسیوں پر بٹھا دیا۔ لڑکی کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی نوجوانی کا خیال آیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ جی میں آیا کہ باہر بیٹھے ہوئے ہندوؤں سے کہوں کہ ظالموں، مذہب کی آڑ میں تم اپنی معصوم بچیوں پر کیا ظلم کر رہے ہو، لیکن میرا فرض کچھ اور تھا۔
کسی کے مذہب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے شیلا کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، بشرط یہ وہ ہر بات بتا دے اور کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے اسے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ جو کچھ بتائے گی وہ میرے سینے میں راز رہے گا۔ اس کمرے سے باہر کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، اور اگر اس نے میرے ساتھ ہیرا پھیری کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو پولیس والے کیا کرتے ہیں۔ وہ ڈر گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ وہ اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ پھر میں نے باتوں میں اسے ایسا تاثر دیا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے اس میں وہ حق بجانب ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ مجھے اپنا ہمدرد اور غمخوار سمجھ رہی ہو۔ ذرا اس پر غور کرو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، میں نے کہا۔ مجھے تمہارے متعلق کچھ بتایا گیا ہے، اس لیے بلایا ہے۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ جسے تم دل سے چاہتی ہو اس کا چہرہ تیزاب سے جلا دیا گیا ہے۔ اب تم اسے پہچان نہیں سکو گی، وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا ہے۔ میں تمہاری اور زمان کی دوستی کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے پھر پوچھا کہ کس نے بتایا ہے؟ اس نے ایک ہندو کا نام لیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہندو کون ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ میں اس شک پر کام کر رہا تھا کہ اس واردات کا باعث رقابت ہے اور اس کا تعلق شیلا سے ہو سکتا ہے۔ شیلا جس ہندو کا نام لے رہی تھی وہ اس کا دوست تھا۔ اس نے تمہیں کس طرح یعنی کن الفاظ میں بتایا تھا؟ اس نے کچھ وقت لگا کر اور بری طرح جھیپتے ہوئے بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ اب بتاؤ وہ اچھا ہے یا میں؟ وہ مجھے زمان سے تعلق توڑنے کے لیے کہتا رہتا تھا۔ میں سمجھی کہ وہ اب بھی یہی کہہ رہا ہے۔ میں نے ویسے ہی کچھ جواب دے دیا تو اس نے بتایا کہ زمان اسپتال میں ہے کیونکہ اس کے منہ پر کسی نے تیزاب پھینکا ہے۔ وہ اسے اسپتال میں دیکھ کر بھی آیا تھا۔ 2-3 روز بعد اس نے بتایا کہ زمان کا سارا چہرہ جل گیا ہے اور اس کی آنکھیں بھی جل گئی ہیں۔ وہ خوش ہوگا؟ بہت خوش، شیلا نے جواب دیا، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ زمان پر تیزاب اسی نے پھینکا ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ مجھے پہلا شک یہی ہوا تھا۔ میں نے اسے کہہ بھی دیا تھا۔ وہ بہت گھبرایا اور قسمیں کھانے لگا۔ کیا وہ اتنا دلیر ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی دلیری نہیں، اس نے کہا۔ لیکن کوئی پاگل ہو جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے فلاں حرکت نہیں کی ہوگی۔ لڑکی جب کھل کر بولنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ ذہین ہے اور اس میں سادگی یا جھجک نہیں، اور وہ جس غلط طریقے سے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے اسے وہ اپنا حق سمجھتی ہے۔ اس کے بولنے کے انداز میں خود اعتمادی تھی اور یہ خود اعتمادی مجھے کچھ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے دل میں اپنی ہمدردی پیدا کر لی۔ مجھے یہ اطمینان ہوا کہ اس سے مجھے کوئی سراغ مل جائے گا۔ اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی تھی کہ زمان کو قتل کرا دوں گا یا اس قسم کی کوئی اور دھمکی؟ ایسی باتیں تو وہ کرتا ہی رہتا تھا۔ اس نے کہا، تم نے زمان کے ساتھ کبھی اس دھمکیوں کا ذکر کیا تھا؟ کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے 2-3 بار کہا تھا کہ تم کہو تو اسے پار کر دوں۔ میں نے اسے روک دیا تھا۔ زمان تمہیں کہتا ہوگا کہ اس سے تعلق توڑ لو۔ ہاں، اس نے کہا تھا، شیلا نے کہا، لیکن وہ میری مجبوری سمجھتا تھا۔ زمان سے پہلے میری اس کے ساتھ دوستی تھی، جو میں توڑ دیتی تو وہ مجھے اور زمان کو پکڑوا دیتا یا ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاتا۔ میں نے اس کی شرط مان لی تھی اور اس سے یہ شرط منوا لی تھی کہ میں زمان کی دوستی ترک نہیں کروں گی۔ زمان نے اس صورت کو قبول کر لیا تھا۔ یہ کوئی سچی محبت والا معاملہ نہیں تھا، یہ 3 گناہ گاروں کا مسئلہ تھا۔ اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ ہندو مت کا معاملہ تھا، لیکن میں اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، جو یہ تھا کہ جرم جو سرزد ہوا ہے اس کا باعث شیلا ہے یا کوئی اور۔ مجھے نظر آنے لگا تھا کہ میرے مسئلے کا حل شیلا کے پاس ہے۔ اس نے تعاون کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے بہت سی باتیں کہہ سن کر اس سے پوچھا کہ زمان کو وہ کس حد تک پسند کرتی تھی۔ اس نے بڑا ہی صاف جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ بلا جھجک کہنے لگی، سچ پوچھئے تو میں اسے اپنا خاوند سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے تحفے پیش کیے، پیسے بھی دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے تحفے اور پیسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ناراض ہوا تو میں نے اسے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں۔ میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرط یہ وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔
اس نے انکار نہیں کیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں کر کے دکھا دوں گا۔ تم نے کبھی اپنے ہندو دوست سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گی؟ میں نے اسے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے مذہب سے نفرت کرتی ہوں۔ شیلا کی آواز میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہو کر تم زمان کے ساتھ شادی کی خواب دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے ہندو مذہب کی تعریفیں شروع کر دی اور مسلمانوں کو پلید اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ پلید تم ہو اور پلید میں ہوں، اور ہم دونوں کو ہمارے مذہب نے پلید کیا ہے۔ بیوہ کو کس گناہ کی سزا دی جاتی ہے؟ مجھ جیسی شکل والی نوجوان بیوہ کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا اپنے خاوند کو میں نے قتل کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری بہن اس جوانی کی عمر میں بیوہ ہو جائے گی تو تم اسے متھرا یا بنارس لے جا کر پنڈتوں اور سادھوؤں کے حوالے کر دو گے اور دل کو تسلی دے لو گے کہ وہ دوسری بیواؤں کے ساتھ مندر میں بیٹھی پرارتھنا کر رہی ہے، مگر کبھی وہاں جا کر یہ دیکھنے کی جرت نہیں کرو گے کہ وہ پرارتھنا نہیں، پاپ کر رہی ہے۔ تم اپنے پنڈتوں کو جانے کیا سمجھتے ہو؟ پنڈت پرارتھنا اور پاپ کو ایک مالا میں پرو کر رکھتے ہیں۔ اگر تم اسے پنڈتوں کے حوالے یا کسی آشرم کے حوالے نہیں کرو گے تو وہ کوئی تم جیسا اور زمان جیسا ڈھونڈ لے گی۔ اس کھنڈر جیسے مکان بہت ہیں جہاں ہم ملا کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہو کہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی، میں مذہب کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے مسلمانوں کا مذہب اچھا لگتا ہے جو عورت پر ظلم نہیں کرتا۔ میری اتنی زیادہ باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ہنس پڑا۔ وہ ایک نوجوان بیوہ کے جذبات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی کی زبان ایسی کھلی کہ وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا ہندو دوست زمان کا اور زیادہ دشمن ہو گیا ہوگا۔ اسے ہونا ہی تھا، شیلا نے جواب دیا۔ اس نے مجھے قتل تک دھمکی دے دی تھی۔ میں نے اس کے جواب میں اسے کہا تھا کہ میں اس سے تعلق توڑ لوں گی اور وہ میرے خلاف جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے۔ اس جواب سے وہ موم ہو گیا، لیکن اس کی نیت پر مجھے شک رہا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور زری جوتا پہنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شیلا نے یہ کہہ کر مجھے مایوس کر دیا۔ اس نے شلوار اور زری جوتی کبھی نہیں پہنی، یہ مسلمانوں کا لباس ہے۔ مجرم کی ایک نشانی اور بھی تھی جو میں نے شیلا کو نہ بتائی، یہ مجھے خود دیکھنی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کرائے کا کوئی آدمی استعمال کیا ہو۔ ہندوؤں کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، مگر مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہندوؤں میں لڑائی، مار کٹائی اور جرم کی جرت ناپید تھی۔ میں شک کے باوجود مان نہیں سکتا تھا کہ ایک ہندو نے کسی پر تیزاب پھینکا ہو۔ یہ کسی حد تک تسلیم کیا جا سکتا تھا کہ ہندو نے اگر یہ جرت کی ہے تو مجرم کرائے کا مسلمان ہوگا۔ میں نے شیلا سے پوچھا کہ زمان نے اپنی بیوی کے متعلق کبھی بات کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیوی کے خلاف بہت باتیں کرتا تھا، کہتا تھا کہ وہ اسے حقیر سمجھتی ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ زمان نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ وہ شیلا کو چاہتا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی بیوی کو بھی ساتھ رکھے گا، طلاق نہیں دے گا۔ میرے لیے یہ خبر بھی نئی اور کام کی تھی۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، ان میں ایک بات اور میرے کام کی نکل آئی۔ جہاں مسلمانوں کا محلہ ختم ہوتا تھا وہاں سے ہندوؤں کا محلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ان کے درمیان ایک قدیم مکان تھا جس کا کچھ حصہ کھنڈر بن چکا تھا۔ آج کل آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ جھگیوں میں بھی رہتے ہیں۔ اس زمانے میں مکان زیادہ اور انسان کم تھے۔ شہروں میں کہیں کہیں اجڑے ہوئے غیر آباد مکان ہوتے تھے جن کے متعلق مشہور ہو جاتا تھا کہ آسیب زدہ ہے۔ یہ مکان ایسا ہی تھا۔ شیلا نے بتایا کہ زمان کے ساتھ اس کی ملاقاتیں راتوں کو اس ویران مکان میں ہوا کرتی تھی اور اسی مکان کے کسی کمرے میں جوا چلتا تھا۔ زمان وہاں جوا کھیلنے جایا کرتا تھا۔ میں نے جوئے کے متعلق شیلا سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ جوا کھیلنے کون کون آیا کرتا تھا۔ زمان سے معلوم ہوا تھا کہ سینکڑوں روپوں کی بازی لگتی ہے۔ زمان کئی بار ہارا اور کئی بار جیتا ہے۔ ایک دو بار جواریوں میں لڑائی بھی ہوئی تھی۔ جوئے بازی کا انکشاف ہوا تو میرے سامنے ایک اور شک آ گیا۔ ہارا ہوا جواری بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جواری جب لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کرتے ہیں۔ جواری قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ مجھے شک ہونے لگا زمان پر تیزاب کسی جواری نے پھینکا ہوگا۔ اب میرا شک 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک شیلا کا ہندو دوست، دوسرا کوئی جواری اور تیسرا شک
زمان کی بیوی پر تھا، جسے میں نے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ زمان کے ہاتھوں ستائی ہوئی تھی۔ ایسا امکان موجود تھا کہ اس نے کسی کو پیسے دے کر زمان کے منہ پر تیزاب پھینکوایا ہو۔ شیلا کے بعد میں نے اس کے ہندو دوست کو تھانے بلایا اور اس کے ساتھ ہی کبیر ناتھ سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے کہ اس علاقے میں جوئے بازی کا ایک خفیہ اڈہ ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ اسے معلوم نہ ہو۔ مخبر چوکیدار اور کانسٹیبل تھانے داروں کو باخبر رکھتے تھے کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ بعض تھانے دار جواریوں سے باقاعدہ فیس یا کمیشن لیا کرتے تھے۔ میں نے کبیر ناتھ سے پوچھ کر اس مخبر کو بلایا جس کی ذمہ داری میں جوئے والے ویران مکان کا محلہ تھا۔ چوکیدار کو بھی بلایا۔ یہ دونوں آئے تو میں انہیں الگ لے گیا۔ دونوں سے الگ الگ پوچھا۔ میں ان سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کبیر ناتھ کو جوئے کے اس اڈے کا علم تھا یا نہیں۔ پہلے تو دونوں نے کہا کہ انہیں خود بھی علم نہیں، وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ میں نے جب اپنا آپ دکھایا تو دونوں مان گئے۔ وہ جواریوں سے کمیشن لیتے تھے اور دونوں نے علاقے کے تھانے دار کو بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اڈا ایک سکھ چلاتا تھا۔ یہ سکھ پولیس کے ریکارڈ پر تھا۔ ہفتے میں 2-3 راتیں وہاں جوا ہوتا تھا۔ زمان کو وہ جانتے تھے۔ وہ باقاعدہ جوا کھیلا کرتا تھا۔ میں نے اس سکھ کے علاوہ 2-3 جواریوں کے نام پوچھ لیے اور کبیر ناتھ سے کہا کہ انہیں فوراً تھانے بلا لے۔ شیلا کا ہندو دوست آ چکا تھا تو وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا خوف دور نہ کیا، نہ اس کے ساتھ دوستانہ لہجے میں بات کی۔ اس کے نیچے سے زمین نکال لینا چاہتا تھا۔ وہ باہر برآمدے میں کھڑا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور دھکیل کر کمرے میں لے گیا۔ دیکھ ہوئے لالے، میں نے اس سے کہا، فوراً مان لے کہ تو نے زمان کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے۔ میں کن الفاظ میں بیان کروں کہ اس کی کیا حالت ہوئی۔ اس کا رنگ صاف ستھرا تھا جو لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ آنکھوں میں جوانی کی جو چمک تھی وہ بھی سفید ہو گئی اور لوگوں کے دانت بجا کرتے ہیں اس کے گھٹنے بجنے لگے۔ میں نے اس طرح کانپتا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑنے کے لیے اوپر کیے لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ ہاتھ اور اوپر کر کے جوڑ سکتا۔ وہ رو پڑا۔ اس نے چوڑی دار پجامہ پہن رکھا تھا جو اتارنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اسے کہا کہ آذر بند کھول کر پجامہ نیچے کر دو۔ وہ ڈر گیا اور سمجھا شاید میں ننگا کر کے اسے بیدھ ماروں گا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بڑی مشکل سے اس سے پجامہ نیچے کرایا۔ میں نے اس کی ٹانگوں کی رانیں دیکھی، گھٹنے سے نیچے تک ٹانگیں دیکھی، کہیں کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے زری جوتی کا وہ پاؤں منگوایا جو تیزاب پھینکنے والا مجرم جائے واردات پر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے اس ہندو کا پاؤں دیکھ کر ہی اندازہ کر لیا کہ جوتی بڑی ہے۔ جوتی میں اس نے پاؤں ڈالا تو وہ 2 انگلی بڑی نکلی۔ مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ تیزاب اس نے نہیں پھینکا، لیکن یہ شک ابھی باقی تھا کہ اس نے کرائے کا کوئی آدمی استعمال کیا ہوگا۔ اسے بٹھا لیا اور کہا وہ آدمی بتا دے جس سے اس نے زمان کے منہ پر تیزاب پھینکوایا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ڈرے ہوئے بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور گرج کر کہا، چپ ہو جاؤ، وہ تو جیسے مر ہی گیا ہو۔ میں نے اس سے شیلا کے متعلق پوچھنا شروع کیا تو اس نے شیلا کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ شیلا کو دھمکیاں دیتا رہا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی پر کوئی وار کر سکے۔ زمان سے تو وہ ڈرتا بھی تھا۔ مختصر یہ کہ میں نے محسوس کیا جرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آئندہ شیلا سے نہیں ملوں گا، اس کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ میں نے اسے فارغ کر دیا لیکن اپنا ڈر اس پر رہنے دیا۔ جوئے کا اڈا چلانے والا سکھ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے اور مجھے چکر نہ دے ورنہ اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ وہ جرائم پیشہ تھا۔ اس نے مجھے کوئی چکر نہ دیا۔ میرے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، موتیاں والی سرکار، کسی طرح تو روزی کمانے دو۔ چوری تم نہیں کرنے دیتے، جیبیں تم نہیں کاٹنے دیتے، اب جوا بھی نہیں کھیلنے دیتے، اور سرکار میں جوا کھیلتا نہیں کھلاتا ہوں، 2-4 روپے ہاتھ آ جاتے ہیں، تم جو جی آئے کرو۔ میں نے کہا، میں کبیر ناتھ کے آگے تمہاری سفارش کر دوں گا، میرا ایک کام کر دو۔ تفتیش پھنسی ہوئی ہے۔ زمان کو جانتے ہو؟ تمہارے اڈے پر آیا کرتا تھا۔ جانتا ہوں موتیاں والو، سکھ نے کہا، وہ ٹھیکیداروں کا بیٹا، کسی نے اس کے منہ پر تیزاب ڈال کر اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔
کہتے ہیں اندھا ہو گیا ہے۔ دیکھ خالصے، میں نے کہا، تجھے معلوم ہے تیزاب کس نے پھینکا ہے؟ نہ سرکار، اس نے کہا، معلوم ہوتا تو کبیر کو اسی دن بتا دیتا۔ ہم تمہاری جوتیوں کے نوکر ہیں۔ بازی پر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میں نے اسے واردات کی رات یاد دلاتے ہوئے پوچھا، اس رات وہ کھیلنے آیا تھا؟ آیا تھا، اس نے جواب دیا، وہیں سے اٹھ کر گیا تھا۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جیتا تھا یا ہارا تھا؟ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا۔ وہ اتنی زیادہ رقم نہیں جیتا تھا کہ کوئی اس پر وار کرتا۔ میں تمہیں ان سب کے نام بتا دیتا ہوں جو وہاں موجود تھے، ان سے پوچھ لو۔ یاد کر کے بتاؤ کہ اس رات تمہارے ساتھ کوئی ایسا آدمی آیا تھا جس نے سفید شلوار قمیض پہنی ہو اور پاؤں میں زری جوتی ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، ایسا کوئی نہیں تھا۔ میں اور میرے ساتھی اس روز سے کھوج لگا رہے ہیں کہ تیزاب کس نے ڈالا ہے۔ ہم سب کو ایک ہندو لڑکی شیلا پر شک ہے۔ وہ زمان کو اسی مکان میں ملا کرتی تھی۔ اس کے کسی اور چاہنے والے نے زمان پر تیزاب ڈالا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ لڑکی زمان کے سوا کسی اور سے بات تک نہیں کرتی۔ اس سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھا، لیکن مجھے ماننا پڑا کہ ان لوگوں پر میرا شک غلط ہے۔ تھانے میں 3 اور آدمی آ گئے تھے جو جوا کھیلا کرتے تھے۔ ان سے الگ الگ پوچھ گچھ کی، سب کے بیان سکھ سے ملتے جلتے تھے۔ آخر میں اس مخبر سے بات ہوئی جو اس اڈے سے واقف تھا۔ اسے ڈانٹ ٹپٹ کی کہ اس نے علاقے کے تھانے دار کو اس اڈے سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ زمان کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ وہ وہاں جوا کھیلنے آیا کرتا تھا، اس نے جواب دیا، اور اسی مکان کے ایک کمرے میں ہندو لڑکی اس سے ملا کرتی تھی۔ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، اس کا دوستانہ ایک ہندو کے ساتھ بھی ہے۔ میں کسی تیسرے آدمی کو نہیں جانتا۔ جب یہ جوا کھیلتے تھے تو تم ان کے لیے پہرے پر کھڑے رہتے تھے؟ جی ہاں، اس نے کہا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ میں گلی میں ٹہلتا رہتا تھا تاکہ کوئی گشت پر آ جائے تو کھیلنے والوں کو خبردار کر دوں یا گشت والے کو باتوں میں لگا کر مکان سے دور لے جا سکوں۔ جوا کھیل کر جب سب نکلے تو تم نے سب کو جاتے دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، زمان کدھر کو گیا تھا؟ ذرا یاد کر کے بتاؤ کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے جاتا دیکھا تھا؟ میں نے واردات والی گلی دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ زمان نے مجھے 2 روپے دیے تھے اور وہ اس گلی کی طرف چلا گیا تھا۔ باقی سب ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ میں بھی ادھر کو ہی چل پڑا جدھر زمان گیا تھا۔ ایک گلی سے میں دوسری طرف چلا گیا۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں، لوگ سو گئے تھے۔ مجھے حوالدار اشرف خان ملا تھا، اسی تھانے کا حوالدار ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا، وہ رکا نہیں، ہنس کر سلام کا جواب دیا اور یہ کہہ کر آگے نکل گیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، گھر جا رہا ہوں۔ اس کے سوا میں نے کوئی اور آدمی نہیں دیکھا۔ میں گلی سے ہوتا ہوا سڑک پر چلا گیا۔ جوا کھیلنے والوں میں اس رات سفید شلوار قمیض میں کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ کسی نے زری جوتی پہن رکھی تھی؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور بولا، جوتی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سفید شلوار قمیض میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا ملزم سفید شلوار قمیض میں تھا اور اس نے زری جوتی پہن رکھی تھی؟ ہاں، میں نے کہا، مجھے یہی رپورٹ ملی ہے۔ وہ لمبے قد کا ہے، وہ پولیس کا مخبر تھا اور چھوٹے موٹے جرم بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ پولیس کے طور طریقوں اور تفتیش کی باریکیوں کو سمجھتا تھا۔ اس رات میں نے اس حلیے کا ایک ہی آدمی دیکھا تھا، اس نے کہا، لمبا قد، سفید شلوار اور قمیض اور پاؤں میں زری جوتی۔ وہ حوالدار اشرف خان تھا۔ وہ اس گلی میں مڑ گیا تھا جو آگے جا کر واردات والی گلی سے جا ملتی ہے۔ نہیں، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ زمان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تیزاب پھینکنے والے کے ہاتھ میں بوتل یا ڈبہ وغیرہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا تھا، اس نے کہا۔ وہ مجھے جہاں ملا وہاں بجلی کا ایک بلب جل رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ رکا کیوں نہیں۔ میرے اس کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ وہ بہت تیز چل رہا تھا۔ اس سے بھی مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے اسے چلے جانے کو کہا۔ وہ اٹھا اور چل پڑا، مگر رک گیا اور التجا کے لہجے میں بولا، میں نے اس اڈے کو کبیر صاحب سے خفیہ رکھا تھا۔ آپ میرے خلاف کارروائی تو نہیں کریں گے؟ میری روزی کا ذریعہ یہی ہے۔ تم نے کام کی کوئی بات تو بتائی نہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔
میرا مسئلہ ویسے کا ویسا پڑا ہے، جاؤ میں تمہاری سفارش کر دوں گا، تمہارے خلاف کچھ نہیں ہوگا، تو اس مہربانی کے عوض ایک اور بات سن لیں، اس نے کہا، شاید آپ کو اس سے کچھ فائدہ پہنچے۔ حوالدار اشرف خان کو میں نے سلام کیا تو وہ رکا نہیں تھا، بہت تیز چلتا آگے نکل گیا تھا۔ وہ رک گیا اور مجھے آواز دی، میں دوڑا گیا۔ اس نے کہا، کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم نے مجھے یہاں دیکھا ہے، اگر کسی کو بتایا تو یاد رکھو اندر کرا دوں گا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھا جس میں پانی جیسا تھا، شاید شراب ہو۔ پھر سوچ لو، میں نے اس سے کہا، تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی بتا دو، کیا اشرف خان اور زمان کی دوستی یا دشمنی ہے؟ اس نے قسمیں کھا کر کہا، اسے اور کچھ نہیں پتا۔ میرے سامنے اب ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان آ گیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ زمان کے ساتھ اشرف کی کیا دشمنی تھی بھی یا نہیں۔ میں اشرف خان کو نہیں جانتا تھا۔ مخبر کے جانے کے بعد میں نے کبیر ناتھ سے پوچھا کہ اس کا ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان کیسا آدمی ہے اور اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے بتایا کہ اشرف خان زمیندار خاندان کا خوبرو جوان ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے اور بہت ہوشیار اور چلتا پرزا ہے۔ اس کا گزارا تنخواہ سے نہیں ہوتا، شاید ادھر ادھر ہاتھ مار لیتا ہے اور ٹھاٹھ سے رہتا ہے، عام قسم کے ہیڈ کانسٹیبلوں سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے ایسا شک نہ ہوا کہ اس نے زمان پر تیزاب پھینکا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بات کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ جائے واردات کے قریب تھا اور مخبر کی اطلاع کے مطابق وہ اس گلی میں چلا گیا تھا جو آگے جا کر واردات والی گلی سے ملتی تھی۔ واردات کا وقت تقریباً یہی تھا، اس نے شور سنا ہوگا۔ میں نے اسے بلایا، وہ واقعی خوبرو جوان تھا، اس کا قد لمبا اور بڑا اچھا تھا۔ واردات کی رات، بلکہ واردات کے وقت تم جائے واردات کے قریب دیکھے گئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کوئی شور شرابہ سنا تھا، کسی کو بھاگتے دیکھا تھا؟ آپ کو غلط رپورٹ ملی ہے، اس نے کہا، میں ادھر نہیں گیا۔ کیا تمہارے ہاتھ میں شیشے کا گلاس نہیں تھا؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ اشرف خان جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا، تم یہ بھی جانتے ہو کہ ویران مکان میں نامی گرامی جوئے باز اور رجسٹرڈ بدماش اکٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں جناب۔ کیا تم نے سفید شلوار اور قمیض نہیں پہن رکھی تھی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیا تمہارے پاؤں میں زری جوتی نہیں تھی؟ کبیر ناتھ نے مجھے بتایا تھا کہ اشرف خان ذہین اور ہوشیار کانسٹیبل ہے، لیکن مجھے وہ کچھ اور نظر آیا۔ وہ احمق تھا یا ڈھیٹ۔ مجھے یقین تھا کہ مخبر نے جھوٹ نہیں بولا، اشرف خان جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب الٹا سا دیا۔ اس زمانے میں پولیس والے نکر پہنا کرتے تھے۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ اشرف خان کی نکر گھٹنوں تک تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ نکر اوپر کر کے دونوں رانیں ننگی کر دے۔ جناب، اس نے ہنس کر کہا، آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ نے مجھے مشتبہ سمجھ لیا ہے؟ میں نے گرج کر کہا، دونوں رانیں ننگی کر دو، نکر اوپر اٹھاؤ۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ کبیر ناتھ میرے پاس کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور غصے سے یہ کہہ کر، ذلیل انسان، تو حکم کیوں نہیں مانتا؟ اس کی نکر کے دونوں پائنچے اوپر کر دیے۔ اس کی دائیں ران پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے زرعی جوتی کا پاؤں پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ اشرف خان کی طرف پھینک کر بولا، بوٹ اتار دو اور یہ پہنو۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جرم ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل مار دیتی ہے۔ اشرف خان بوٹ اتارنے سے جھجک رہا تھا۔ آخر اس نے بوٹ اتارا اور جوتی میں پاؤں ڈالا۔ جوتی اسے فٹ آ گئی۔ جوتی کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ یہ جوتی میری نہیں ہے جناب، اس نے کہا۔ یہ زخم کیسے آیا ہے؟ ایک روز پاؤں پھسلا تو میں گر پڑا، اس نے جواب دیا۔ نیچے لوہے کا ایک ٹکڑا تھا، اس سے ران کٹ گئی۔ پٹی کس سے کرا رہے ہو؟ اس نے ایک ڈسپنسر کا نام لیا۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا، اس ڈسپنسر کو فوراً تھانے بلاؤ۔ اس نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ اشرف خان کے متعلق پوچھا کہ کہاں رہتا ہے۔ مجھے بتایا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، 3-4 مہینوں سے تھانے کے ایک کمرے میں رہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس کمرے میں چلا گیا اور اس سے کہا کہ صندوق اور بکس کھولو۔ کبیر ناتھ ساتھ تھا۔ اس نے صندوق اور بکس کھول دیے۔ لکڑی کے بکس میں زرعی جوتی کا ایک پاؤں برآمد ہوا۔ میں نے وہ اس پاؤں کے ساتھ رکھا جو جائے واردات سے برآمد ہوا تھا، تو جوتی مکمل ہو گئی۔ دونوں میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ اشرف خان،
میں نے تحمل سے کہا۔ اقبالی بیان دو گے؟ وہ ہنس پڑا۔ یہ ہنسی طنزیہ تھی۔ کہنے لگا، جناب 15 سال سروس ہو گئی ہے، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ میں نے اور کبیر ناتھ نے اس کے تمام کپڑے نکال کر دیکھے۔ ایک سفید شلوار برآمد ہوئی جو اس جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جہاں ران پر زخم تھا۔ یہ دھوبی کی دھلی ہوئی تھی۔ میں نے دھوبی کا نشان دیکھا۔ اشرف خان سے پوچھا، یہ کس دھوبی کی دھلی ہوئی ہے؟ میں کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا، اس نے بڑی دلیری سے جواب دیا۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا کہ ملازموں کے کپڑے دھونے والے دھوبی کو بلاؤ اور اسے اشرف خان کو حوالات میں بند کر دو۔ ڈسپنسر آ گیا اور دھوبی کو بھی بلا لیا گیا۔ میں نے ڈسپنسر سے پوچھا کہ اس نے ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان کی پہلی پٹی کب کی تھی؟ ڈسپنسر میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کبیر ناتھ کی طرف دیکھا جیسے وہ صحیح جواب دینے سے ڈر رہا ہو۔ بولو بھائی، میں نے اسے کندھے سے جھنجھوڑ کر کہا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ اس نے سوچ کر ایک رات بتائی جو تقریباً واردات کی رات تھی۔ وقت 11 بجے کا بتایا۔ اشرف خان نے اسے گھر سے جگایا تھا اور کہا تھا کہ اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے، اس لیے وہ اس کی پٹی کر کے کسی کو بتائے نہیں۔ میں نے ڈسپنسر سے کہا کہ اشرف خان نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے وہ سب کچھ بتا دے کہ اشرف خان کے کپڑوں کی کیا حالت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس نے کوئی بات چھپائی تو اسے اعانت جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس ہندو نے اپنی چھوٹی سی ڈسپنسری کھول رکھی تھی، وہ کچھ چھپانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو وہ بتا چکا تھا کہ اشرف خان نے اس سے کہا تھا کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کی شلوار خون سے لال تھی اور دوسری ٹانگ سے شلوار پر زمین کی رگڑ تھی۔ اس کے پاؤں میں ایک ہی جوتی تھی جو زرعی جوتی تھی، دوسرے پاؤں سے وہ ننگا تھا۔ شلوار قمیض سفید تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اشرف خان کو اچھی طرح جانتا تھا، اس سے پہلے بھی وہ اس ڈسپنسر کے پاس دوائی لینے جایا کرتا تھا۔ 17-18 دن ہو گئے تھے، ڈسپنسر ابھی تک اس کا زخم ٹھیک نہیں کر سکا تھا۔ ڈسپنسر نے بتایا، زخم گہرا بھی ہے اور ترچھا ٹیڑھا سا بھی ہے۔ میں نے ریڑھی کی وہ اکھڑی ہوئی پتری دیکھی تھی جو اشرف خان کو لگی تھی، خاصی موٹی تھی اور تقریباً 1.5 انچ چوڑی تھی۔ اشرف خان ابھی تک ڈسپنسر سے پٹی کرا رہا تھا۔ ایک تو یہ ہمارا گواہ ہو گیا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ دھوبی آ گیا ہے۔ ڈسپنسر کو فارغ کر کے میں نے دھوبی کو بلایا۔ یہ بھی کچھ بتانے سے ڈرتا تھا۔ جب میں نے اس پر اپنا ڈر سوار کیا تو اس نے بتایا کہ 17-18 روز گزرے، حوالدار اشرف نے آدھی رات کو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھوبی باہر نکلا تو لالٹین کی روشنی میں اس نے اشرف خان کو دیکھا۔ اس کی شلوار خون سے لال تھی۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ وہ کسی کی شلوار قمیض اسے دے دے اور اس کی شلوار قمیض فوراً بھٹی چڑھا دے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے دھوبی کو بہت ڈرایا۔ دھوبی نے اسے کسی کے استری کیے ہوئے کپڑوں میں سے شلوار قمیض نکال دی جو اس نے پہن لی۔ صبح ہوتے ہی اشرف خان کپڑے واپس کر گیا۔ دھوبی نے اس کی شلوار قمیض رات کو ہی پانی میں ڈال دی تھی تاکہ خون کے داغ پکے نہ ہو جائیں۔ میں نے یہ شلوار قمیض جو اشرف خان کے صندوق سے برآمد ہوئی تھی دھوبی کو دکھائی۔ شلوار ران سے پھٹی ہوئی تھی، وہاں سے پتری ران میں اتری تھی۔ دھوبی نے شلوار پہچان لی۔ میں نے کبیر ناتھ سے کہا کہ واردات کی رات تھانے میں زمان کو ریڑھی پر لایا گیا تھا۔ تھانے میں ہلچل مچی ہوگی، کاغذی کارروائی ہوئی تھی۔ مضروب کو ہسپتال لے جانے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ کیا اس نے دیکھا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان تھانے سے غیر حاضر تھا؟ کسی نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ آدھی رات کے بعد واپس آیا تھا۔ کبیر ناتھ نے بتایا کہ اس نے اشرف خان کے متعلق پوچھا تھا کہ کہاں ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ فلم دیکھنے گیا ہے۔ وہ چونکہ خود سر آدمی ہے، اس لیے اس نے کبیر ناتھ سے جانے کی اجازت نہ لی۔ بہرحال تمام اسٹاف سے پوچھا گیا تو 2 کانسٹیبلوں نے اسے بتایا کہ اشرف خان آدھی رات کو پچھلی طرف سے تھانے میں آیا تھا اور اس نے وہ کپڑے نہیں پہن رکھے تھے جو وہ پہن کر تھانے سے نکلا تھا۔ اس کے ایک پاؤں میں جوتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کیچڑ سے پھسل کر گر پڑا تھا، کپڑے خراب ہو گئے اور ایک جوتی ٹوٹ گئی ہے اور وہ ایک دوست کے کپڑے پہن کر واپس آیا ہے۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہ رہی تھی۔ تیزاب ہیڈ کانسٹیبل اشرف خان نے ہی پھینکا تھا، مگر اس نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کے اقبالی بیان کی ضرورت تھی، مقدمہ تیار کرنا تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ اس کی زمان کے ساتھ کیا دشمنی تھی۔ اقبالی بیان کے بغیر بھی میں مضبوط مقدمہ تیار کر سکتا تھا۔
تھانے داروں کو اکثر خانہ پوری کرنی پڑتی ہے، وہ میں بھی کر سکتا تھا، جو میں نے کی بھی تھی۔ یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ مجرم یہی ہے، چنانچہ میری کوشش یہی تھی کہ شہادت کی کمی کے باعث یہ بری نہ ہو جائے۔ اشرف خان کو موقع واردات پر کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ ریڑھی والے دونوں آدمیوں نے کہا تھا کہ وہ مجرم کو نہیں پہچان سکے تھے کیونکہ اس کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا اور روشنی بھی تھوڑی تھی۔ ملزم کی شناخت کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے، اسے 10-12 آدمیوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک مجسٹریٹ میں موجود ہوتا ہے، موقع کے گواہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ملزم کو پہچانے، اسے شناخت پریڈ کہتے ہیں۔ میں نے بھی شناخت کا یہی طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن غیر قانونی حرکت یہ کی کہ ریڑھی والے دونوں آدمیوں کو تھانے بلا کر انہیں اشرف خان کو دکھا دیا تھا۔ شناخت پریڈ میں انہوں نے اسے فوراً شناخت کر لیا تھا۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ عدالت میں اپنے بیانوں میں یہ نہ کہیں کہ ملزم کا چہرہ پگڑی میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اشرف خان کو حوالات سے نکلوا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اونچے اور خوشحال زمیندار گھرانے کا آدمی تھا۔ اس دور میں پولیس حوالدار کی بڑی شان ہوا کرتی تھی۔ اشرف خان تو اور زیادہ شاندار حوالدار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بڑے مالدار گھرانے میں دشمنی اور دوستی لگائی تھی۔ اس کے چہرے مہرے اور قد بت میں بہت کشش تھی۔ اشرف خان، میں نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا، تم نے چوری نہیں کی، مردوں والا کام کیا ہے۔ اب مردوں والا ایک کام اور کر دو، اقبالی بیان دے دو۔ بیان نہ دوں تو؟ اپنے دل کے بادشاہ ہو، میں نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے، میں نے ملزم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کے بغیر ہی اقبالی بیان لے لیا کرتا ہوں، اور ملزم کو جس قدر فائدہ دلا سکتا ہوں عدالت میں دلا دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے اشرف، میں نے اقبالی بیان کے لیے بھی بعض ملزم بری کرائے ہیں۔ اگر تم بیان زیر دفعہ 164 دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، میں احسان کا کچھ بدلہ تو ضرور دوں گا۔ اگر نہیں دو گے تو سوچ لو میں علاقے کا تھانے دار نہیں، CIA کا انسپکٹر ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور وہاں گورے انسپکٹر ہیں، تم تو جانتے ہو CIA کو درلی جتہ کہا کرتے ہیں، اور کیوں کہا کرتے ہیں۔ آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں، اس نے کہا، میں آپ کے خوف سے کوئی بات نہیں کروں گا، اور تم مجھے للکارنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے کہا، میں اپنا کیس خراب نہیں کروں گا، سوچ لو، خاندانی آدمی ہو، مجھ سے اپنی عزت کرواؤ۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاس شہادت مکمل ہو گئی ہے۔ تم پولیس میں اتنی زیادہ سروس کر چکے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ شہادت کے خالی خانے کس طرح پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تم جس ریڑھی سے ٹکرا کر زخمی ہوئے تھے، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جنہوں نے تمہیں پکڑ لیا تھا اور تم نکل گئے تھے۔ دونوں تمہیں پہچانتے ہیں، اس خیال میں نہ رہنا کہ تم نے منہ صافے میں چھپا رکھا تھا۔ میں نے انہیں تمہارا منہ دکھا دیا ہے۔ اگر کیس لڑنے کی سوچ رہے تو کبیر ناز سے پوچھ لینا کہ میں اپنا کیس کس طرح لڑا کرتا ہوں۔ چند اور مکالموں کے بعد، جن میں بعض آج کل کے پنجابی فلموں جیسے تھے اور کچھ پرانے زمانے کے اردو فلموں جیسے پیارے پیارے، اشرف خان اقبالی بیان دینے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے ایک ایسی کہانی سنی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی فطرت ایک عجوبہ ہے۔ میں یہ کہانی اپنے انداز سے مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ اس واردات سے 4 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اشرف خان ایک ڈیوٹی پر سائیکل پر گیا، واپس آتے ہوئے اس کا گزر ہمایوں کے مقبرے سے ہوا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، وہ سیر سپاٹے کے خیال سے مقبرے کے اندر چلا گیا۔ ہمایوں کا مقبرہ وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بے شمار کمرے ہیں۔ شام کا وقت تھا، اس لیے وہاں بہت کم لوگ تھے۔ اشرف خان ٹہلتے ٹہلتے اس طرف چلا گیا جدھر کم ہی لوگ تھے۔ اس نے دور سے ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا جو انگریزی فلموں جیسے عشق و محبت میں مگن تھے۔ عورت کالے برقعے میں تھی۔ ایسی حرکات کا سرعام ارتکاب جرم ہے۔ اشرف خان ان کی طرف چلا گیا۔ وہ قانون کے احترام کی خاطر ادھر نہ گیا بلکہ ایک شکار کی طرح گیا۔ وہاں درخت بھی تھے اور جھاڑیاں اور باڑ بھی تھی۔ اشرف خان جب اوٹ سے نکلا تو دیکھا کہ مرد غائب ہے اور عورت تیز تیز چل رہی ہے۔ اشرف خان وردی میں تھا۔ اس نے عورت کو رک جانے کو کہا اور اس کے پیچھے بہت تیز چل پڑا۔ اسے وہ بازاری عورت سمجھا، وہ نہ رکی۔ اشرف خان نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جوان لڑکی ہے اور بہت خوبصورت، چہرے اور لباس سے وہ کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ اشرف خان نے اس سے پوچھا کہ جو اس کے ساتھ تھا وہ کہاں ہے۔
لڑکی نے بتایا کہ چلا گیا ہے۔ لڑکی بڑی سخت گھبرائی۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ اگر وہ اس کا خاوند نہیں تھا تو دونوں جرم کر رہے تھے، اس لیے لڑکی کو تھانے چلنا پڑے گا۔ پولیس اس کے وارثوں کو اطلاع کر دے گی، وہ اسے ضمانت پر رہا کرائیں گے اور کیس عدالت میں جائے گا جہاں سے لڑکی کو سزا ملے گی، اور اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس کے ساتھ وہ آدمی کون تھا۔ اگر نہیں بتائے گی تو اس کی الگ سزا ملے گی۔ لڑکی کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اشرف خان نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس پر غیر قانونی عصمت فروشی کے الزام میں مقدمہ چلے گا۔ لڑکی کو چکر آ گیا، وہ گرنے لگی۔ اشرف خان نے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ وردی میں تھا اور ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا، اس لیے اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کو بازو پر اٹھایا اور ایک کمرے کے باہر لٹا دیا۔ شام ہو چکی تھی، ایک آدمی نظر آیا۔ اشرف خان نے اسے بلا کر کہا، کہیں سے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ پانی آ گیا۔ لڑکی ہوش میں آ رہی تھی۔ اشرف خان نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ ڈرو نہیں، میں مسلمان ہوں۔ کالا برقع نشانی تھی کہ لڑکی مسلمان ہے۔ پانی لانے والے کو اشرف خان نے بھگا دیا۔ لڑکی رونے لگی۔ اس نے اشرف خان کی منت سماجت کی کہ وہ اسے جانے دے۔ اشرف خان پہلے تو پولیس کا رعب جاری رکھے ہوئے تھا، پھر اس نے یہ ظاہر کیا کہ اسے اس پر رحم آ رہا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہے۔ اس طرح اس نے لڑکی کو اتنا رام کر لیا کہ وہ اس کے اشاروں پر ناچنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس کے ساتھ وہ آدمی کون تھا۔ لڑکی نے دانت پیس کر کہا کہ وہ بزدل اور کمینہ آدمی ہے۔ وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دے کر اور اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول کر کہ ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہے، اس آدمی سے ملنے یہاں آئی تھی اور وہ اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اشرف خان کے اس وعدے پر کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے گا، لڑکی نے اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ وہ زمان کی بیوی تھی۔ اس نے جب زمان کا نام پتہ بتایا تو اشرف خان نے کہا وہ زمان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے تعلقات ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ہیں اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ لڑکی نے اشرف خان کی تھوڑی تھام کر التجا کی کہ وہ زمان کو پتہ نہ چلنے دے۔ اشرف خان نے اس سے پوچھا کہ وہ زمان جیسے خوبصورت جوان کو پسند نہیں کرتی کیا؟ لڑکی نے اسے بتایا کہ زمان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے، اسے تانے دیتا رہتا ہے کہ اس نے اسے خریدا ہے۔ میں آپ کو لڑکی کے ساتھ زمان کا جو سلوک سنا چکا ہوں، وہ لڑکی نے اشرف خان کو سنا دیا اور کہا کہ اس کے دل میں زمان کے لیے صرف نفرت ہے۔ یہ جو اس کے ساتھ تھا، اس کی برادری کا ایک شادی شدہ جوان سال آدمی تھا۔ لڑکی نے زمان سے انتقام لینے کی خاطر اس آدمی کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ اس آدمی نے اس سے وعدہ کر لیا تھا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لے گا۔ یہاں میں اپنی رائے ایک بار پھر دے دوں، یہ پورا خاندان دولت کی فراوانی اور انگریزوں کی چاپلوسی کی وجہ سے اوچھا تھا۔ ذہنی طور پر یہ لوگ پست تھے۔ دولت انسان کی شخصیت اور کردار کو بہتر نہیں بنا سکتی، اس کی نشوونما اور بہتری کو روک دیتی ہے۔ میں اس لڑکی کو مظلوم نہیں کہوں گا، وہ بھی اپنے خاندان اور زمان کی طرح اوچھے پن پر اتر آئی تھی۔ ان کے ہاں محبت اور نفرت کا تصور کچھ اور تھا۔ وہ اونچے چوباروں، محل جیسی حویلی، زیورات، قیمتی اور بھڑکیلے لباس کو شخصیت سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں تعلیم بھی نہیں تھی، مرد تھوڑا بہت پڑھے لکھے تھے، عورتیں ان پڑھ تھیں۔ میں یہ بات تو بہت ہی پرانی سنا رہا ہوں، لیکن پاکستان میں ایسی شخصیتیں عام پائی جاتی ہیں۔ سمندر پار کا پیسہ اس قسم کی شخصیتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ لڑکی نے اشرف خان کو یہ بتایا کہ انتقام کے علاوہ وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی دل سے چاہے اور وہ محبت کے نشے سے سرشار ہو۔ اشرف خان نے اسے کہا کہ اس نے محبت کے لیے ایسا آدمی تلاش کیا ہے جو آگ اور سمندر میں کود جانے کے بجائے ایک پولیس حوالدار کو دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ کیا اب بھی وہ اسے چاہے گی؟ لڑکی نے نفرت سے کہا، اس پر تو وہ 100 لعنت بھیجے گی۔ اشرف خان نے اسے بتایا کہ اسے وہ صرف حوالدار نہ سمجھے، وہ امیر کبیر زمیندار کا بیٹا ہے اور بہت بڑی جائیداد کا وارث ہے۔ اشرف خان جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ اس نے لڑکی سے محبت کا اظہار کیا اور کہا وہ اسے بتائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکی سے کہا کہ ایک عورت کے ذریعے وہ اسے پیغام بھیجا کرے گا اور وہ آ جایا کرے۔ اگر اس نے ٹال مٹول کی تو وہ زمان اور اس کے ماں باپ کو بتا دے گا کہ اس نے لڑکی کو کہاں پکڑا تھا اور وہ انہیں کچھ غلط باتیں بھی بتائے گا۔ اس زمانے میں بلیک میل کا لفظ عام نہیں تھا۔ اشرف نے یہ لفظ جانے بغیر لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ٹانگے پر بٹھا کر اس کے گھر کو لے چلا، خود سائیکل پر تھا۔
وہ لڑکی کے گھر سے کچھ دور رک گیا۔ اس نے لڑکی کو اگلی ملاقات کا دن، وقت اور جگہ بتا دی۔ لڑکی آ گئی۔ وہ اشرف خان کو پہچان نہ سکی۔ اب وہ وردی میں نہیں تھا، اس وقت کے بڑے اچھے کپڑوں میں تھا۔ لڑکی اس سے ڈری ہوئی تھی، لیکن اشرف خان استاد کھلاڑی تھا۔ اس نے لڑکی کے دل میں ڈر کی جگہ محبت پیدا کر لی۔ اسی ملاقات کے بعد 7-8 دن کے وقفے سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ لڑکی اشرف خان کو بتاتی رہی تھی کہ اس کے ساتھ زمان کا سلوک بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ زمان نے اسے جلانے کے لیے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور وہ اس پر مرتی ہے۔ زمان کی بیوی نے اپنی ماں کی جو باتیں نہیں بتائی تھیں وہ اشرف خان کو بتاتی رہی۔ مثلاً زمان اور بیوی کے تعلقات اس قدر کشیدہ ہو گئے تھے کہ وہ برائے نام میاں بیوی رہ گئے تھے۔ زمان اس سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار کرتا تھا۔ وہ جو نفرت کا اظہار کرتا تھا، لڑکی اتنی ہی اشرف خان میں سماتی چلی جا رہی تھی۔ آخر ایک روز زمان نے اس سے کہا کہ ہندو لڑکی اس کی خاطر مسلمان ہونے کو تیار ہے اور وہ اس سے شادی کر لے گا۔ زمان نے بیوی سے کہا کہ وہ اسے طلاق نہیں دے گا بلکہ سوکن کو گھر میں لا کر اس کے ساتھ رکھے گا۔ لڑکی کو زمان کی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ اپنے مردانہ حسن کا اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتا اور بیوی کو اپنے مقابلے میں بدصورت کہتا تھا۔ اس کی بیوی کے سینے میں نفرت اور طعنوں کا جو غبار بھرتا جا رہا تھا، وہ انتقام کی آگ کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو خودکشی کر لیتی یا روتی یا کڑتی۔ اسے اشرف خان مل گیا تھا۔ وہ اس کے دل میں زمان کے خلاف نفرت کو بڑھا رہا تھا اور اسے انتقام کے طریقے بھی بتاتا رہتا۔ ایک شام لڑکی نے اشرف خان کو اس عورت کی وساطت سے بلایا جو اشرف خان نے مقرر کر رکھی تھی۔ یہ ملاقات شاہی قلعے میں ہوئی۔ لڑکی بہت روئی اور کہنے لگی کہ وہ زمان سے اس قدر تنگ آ گئی ہے کہ زہر کھا کر مر جائے گی، مگر وہ زمان سے ایسا انتقام لینا چاہتی ہے کہ وہ زندہ رہے اور ساری عمر یاد رکھے۔ اسے زمان نے اپنی اور ہندو لڑکی کی فوٹو دکھائی تھی۔ دونوں بڑی ہی بےہودہ پوزیشن میں کھڑے تھے۔ زمان کی بیوی کے لیے یہ چوٹ ناقابل برداشت تھی۔ بیوی کتنی ہی شریف، کتنی ہی بے بس اور بے سہارا کیوں نہ ہو، وہ خاوند کا ایسا سلوک برداشت نہیں کر سکتی۔ بعض خاوند بیویوں کو ذرا ذرا سی باتوں پر ٹوکتے رہتے ہیں اور ان پر اپنی ڈکٹیٹرشپ ٹھونستے رہتے ہیں۔ ایسے خاوند بیویوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ وہ بیویاں ایسے ہی خاوندوں کی ہوتی ہیں جو اپنی پسند کے مردوں سے آشنائی کر لیتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے جو اپنے آپ کو پورا کر لیتا ہے۔ شاہی قلعے کی اس ملاقات کے بعد زمان کی بیوی دانت پیس پیس کر زمان سے انتقام لینے کی باتیں کرتی رہی۔ اشرف خان نے تجویز پیش کی کہ زمان کے چہرے پر تیزاب پھینکا جائے اور جب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور پولیس کی تفتیش ختم ہو جائے تو اس کی بیوی اس پر طعنوں کے تیر چلانا شروع کر دے۔ لڑکی کو یہ تجویز پسند آئی، لیکن سوال یہ تھا کہ تیزاب کون پھینکے اور کہاں پھینکے۔ اشرف خان کرائے کے کسی آدمی سے یہ کام کرانے کا کہہ رہا تھا، لیکن خود ہی کہنے لگا کہ کرائے کا آدمی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ لڑکی نے اشرف خان سے کہا کہ وہ خود یہ کام کرے۔ اس نے اشرف خان کو یاد دلایا کہ اس نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ محبت کے لیے ایسا مرد تلاش کرے جو آگ اور سمندر میں کود جائے۔ لڑکی نے اشرف خان کی مردانگی کو ایسے انداز میں للکارا کہ وہ زمان کے منہ پر تیزاب پھینکنے کو تیار ہو گیا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ وہ اس کے انتقام کی آگ سرد کر دے تو وہ زمان سے طلاق لے کر اس کے پاس آ جائے گی۔ لڑکی اس قدر جلی ہوئی تھی کہ اس نے اشرف خان سے کہا، اگر مجھ سے شادی نہ کرنا چاہو تو تمہاری داشتہ بننے کو بھی تیار ہوں۔ وہ اشرف خان کی داشتہ تو پہلے ہی بنی ہوئی تھی۔ اشرف خان پر اس کے حسن اور اپنی مردانگی کا جادو سوار ہو گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا اب وہ زمان پر انتقامی وار کر کے اس سے ملے گا، ورنہ اسے اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ زمان کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ وہ جواریوں کے خفیہ اڈے سے واقف تھا اور سکھ سے جو اڈا چلا رہا تھا کمیشن وصول کرتا تھا۔ ایک روز اسے پتہ چل گیا کہ آج رات جوئے کی بازی لگے گی۔ وہ زمان سے یہ معلوم کرنے کے لیے ملا کہ وہ کھیلنے آئے گا یا نہیں۔ زمان آ رہا تھا۔ اشرف خان نے ایک حکیم نما پنسار سے تیزاب لیا اور اسے اور زیادہ تیز کرنے کے لیے حکیم سے ایک اور چیز اس میں ملائی۔ میں تیزاب کا اور دوسری چیز کا نام نہیں لکھوں گا۔ اس نے تیزاب کو گلاس میں ڈبویا اور پنساری کی دکان پر ہی رہنے دیا۔ رات دکان بند ہونے کے وقت گلاس اٹھا لے گیا۔ وہ بر وقت پہنچا۔ زمان جوا کھیل کر جا رہا تھا۔ اشرف خان کو ان گلیوں سے واقفیت تھی اور دوسری طرف سے گلی کے موڑ پر جا کھڑا ہوا۔ جو ہی زمان موڑ پر آیا، اشرف خان نے تیزاب اس کے چہرے پر پھینک دیا۔
اگر زمان چیخیں نہ مارتا تو اشرف خان آہستہ آہستہ گلیوں میں غائب ہو جاتا، مگر چیخوں نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اتنی تیز دوڑا کہ موڑ مڑتی ہوئی ریڑھی سے بچ نہ سکا۔ باقی کی کہانی آپ لوگ گواہوں کی زبانی سن چکے ہیں۔ اشرف خان اور زمان کی بیوی کی ملاقات تیسری شام ہوئی۔ یہ لڑکی اس قدر خوش تھی کہ اشرف خان سے الگ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ خوشی سے وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اشرف خان نے مجھے بتایا کہ لڑکی خوشی سے اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ بار بار کہتی تھی، اشرف تمہیں میرا گوشت اچھا لگتا ہے نا، کھا لو۔ میرے جسم کا جو حصہ اچھا لگتا ہے اسے کاٹو اور بھون کر کھا لو، مجھے کھا لو اشرف۔ مگر اشرف خان اسے نہ کھا سکا۔ اسے دکھ کے جراثیم نے کھایا۔ اشرف خان کو 7 سال سزائے قید ملی۔ زمان کی بیوی کو 3 سال اور تیزاب تیار کر کے دینے والے حکیم کو 1 سال کی۔ زمان کی بیوی کو 1.5 سال بعد رہائی مل گئی تھی۔ اسے جیل میں ٹی بی ہو گئی تھی۔ رہا ہونے کے 3 ماہ بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر مری۔ زمان کو تو سب سے زیادہ سزا ملی تھی، تاحیات اندھا پن۔ میں نے اس کا چہرہ اس وقت بھی دیکھا تھا جب اس کی پٹیاں اتر چکی تھیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ چہرہ کس قدر بھیانک ہو گیا تھا۔ یہ سزا خدا نے دی تھی، حسن اور دولت کے غرور اور تکبر کی سزا۔ تو جی دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ ایسی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ تو ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔